پھر آگے والے الیکشن کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس سے پہلے عوام کا اعتماد بھی تو قائم رکھنا ہے۔ محترمہ ابھی تو آغاز ہے، اور بلدیات میں تو بالکل لوگوں کی آواز سامنے آ گئی ہے، تو اب آپ کو اللہ کا رزلٹ آپ کے اسی طرح ہی ہوگا۔ اور ابھی دوسرا مرحلہ ہے، جنوری میں جو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے، وہاں سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کیا آپ لوگ ڈالیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے مسائل کو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس طرح ان کو اس چیز کا ادراک نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ایسی مخلوق ہے کہ ان کا تو اس چیز سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو کہیں نشہ ملے تو وہ کام کریں، کہیں منفی سوچ ملے اس میں چلے پڑے۔ ان کا عوام سے کیا تعلق ہے، عوامی مفاد سے کیا تعلق ہے، عوام کی خدمت سے کیا تعلق ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں کس جن مقاصد کے لیے مسلط۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے قاری عثمان صاحب، خطۂ کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، اب فیصلہ عوام نے دے دیا ہے۔ اب فیصلہ اگر عوام نے آپ کے حق میں دینا شروع کر دیا ہے تو 23 مارچ کو ابھی بھی آپ کا احتجاج ہوگا؟ لیکن جی، ہمارا احتجاج تو ہوتا رہے گا، وہ تو اپنا وقت میں ہوگا۔ بات احتجاج کی تو وہ تو ایک شیڈول کے مطابق پروگرام ہے، وہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت جو ووٹ ملا اور لوگوں نے تائید کی تو ہم اپنے احتجاج کو چھوڑ دیں۔ احتجاج کے مقاصد جو ہیں اس میں بلدیات کا ذکر نہیں تھا، ہم نے تو عام انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ بلدیات والے الیکشن تو ہمارے اوپر مسلط ہو اور ہم اس کے لیے تیار میدان میں تھے۔ جب ہم تیار تھے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ نے کہا اس مرحلے پر ان تمام جماعتوں سے کو بھی کہوں گا کہ جتنی جماعتیں جو پی ٹی آئی کے اس جبر اور اس پی ٹی آئی کو جس جبر کے ساتھ لایا گیا تھا، جس طرح انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، اب خیبر پختونخوا کے ان 17 اضلاع میں جو انتخابات ہوئے ہیں، چاہے وہ آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ہیں، ان سب کو ایک ساتھ مل کر قاری صاحب، میں چاہوں گی آپ ساتھ